الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ہے آیت نمبر 31 سورہ یونس 11واں پارہ۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، پوچھئے ان سے، من یرزقکم من السماء والارض، کہ تمہیں آسمان سے پانی برسا کر زمین سے اناج اگا کر روزی تمہیں کون دیتا ہے؟ اس سے پچھلے آیاتوں میں مشرکین کی مذمت بیان ہوئی، اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں۔ پہلی دلیل، بتاؤ تو صحیح تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، اور یہ بھی بتاؤ کون کانوں کا مالک ہے اور کون آنکھوں کا مالک ہے؟ یعنی یہ حواس خمسہ جو انسان کو سونگھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، یہ جو طاقت، یہ جو اعضاء ہیں، حواس خمسہ ہیں، یہ کس نے دیے؟ اللہ رب العزت۔ ان کی کون حفاظت فرماتا ہے؟ یہ تو ایسے نازک چیزیں ہیں تو کوئی چیز بھی برداشت نہ کرے، گرمی سردی کے معاملے، لیکن اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ محفوظ ہیں۔ نازک ترین چیزیں انسان سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ تو اے حبیب ان مشرکین سے پوچھو کون ہے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت فرما رہا ہے، جن آنکھوں اور کانوں سے تم سنتے ہو۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور یہ بھی بتاؤ کون ہے جو زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے؟ جس طرح کہ انڈے سے مردے سے زندہ پیدا ہونا، جس طرح انڈے سے چوزا پیدا ہوتا ہے، چوزا جو نکلتا ہے وہ تو زندہ ہے لیکن نکلتا کہاں سے ہے؟ وہ انڈے سے انڈا مردہ۔ اسی طرح انسان نطفے سے پیدا ہوا تو نطفہ ایک بے جان ہے۔ کون ہے جو زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اسی طرح کون ہے جو زندوں سے مردے نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے؟ یہی نطفہ انسان سے تیار ہوتا ہے، تو انسان تو زندہ ہے لیکن اس سے تیار ہونے والی چیز وہ نطفہ پھر آگے کے لیے وہ ذریعہ بنتا ہے پیدائش کا، تولد کا۔ اسی طرح وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو ان تمام اموروں کی تدبیر فرماتا ہے اور ہر ایک اپنے نظام کے مطابق چل رہی ہے، دن ہو رات ہو، تمام کی تمام اموروں کی تدبیر غور فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب جب آپ ان سے پوچھیں گے تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان تمام سوالوں کا جواب کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ ایک ہی جواب ہے کہ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے اور جو تمہارے ان حواس خمسہ کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی توفیق سے انسان دیکھتا سنتا ہے، ورنہ بتھیرے لوگ کان موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں لیکن نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت کے ہی سپرد ہے، وہی حفاظت فرماتا ہے ان اعضاؤں کی بھی، اور وہی زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے، وہی مردوں کو زندوں سے پیدا کرتا ہے، وہی تمام امور کی تدبیریں فرماتا ہے، وہ نظام عالم کو چلاتا ہے۔ تو اے حبیب جب یہ کہہ دیں کہ اللہ ہے، اصرار کریں
اور اقرار کر لیں، اعتراف کر لیں، تو پھر انہیں کہنا فقل افلا تتقون، اے حبیب آپ فرما دیجئے تو پھر تم کیوں نہیں اس رب سے ڈرتے؟ تو جو رب تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور تمام چیزوں کا حقیقی خالق مالک ہے، تم خود ہی اعتراف کر رہے ہو وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، بت عبادت کے لائق نہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، لہذا تم خود اقرار اور اعتراف کر رہے ہو کہ ان تمام چیزوں کا حقیقی خالق مالک اللہ ہے، تو اس کا اعتراف کرنے کے باوجود پھر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اے مشرکین، تو تم بھلا ڈرتے کیوں نہیں اس کے عذاب سے، اس کے قہر سے؟ تو تمہیں ڈرنا چاہیے ایک اعتراف کر کے۔ تو یہ مشرکین کی عادت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو جب دنیا کے معاملات میں حقیقتاً ان سے سوال کیا جائے تو وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن رب العالمین کا انکار بھی کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں خدا مانتے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ والا اعتراف جو بندہ لاجواب ہو کر مان لیتا ہے تو اس کو صدق کے دل اور اقرار باللسان تصدیق قلبی کا درجہ حاصل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اب قرآن خود کہہ رہا ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مشرکین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پھر بتوں کی پوجا کی اور بتوں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا، عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، حالانکہ عبادت وحدہ لا شریک کی ہوگی اور اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، کوئی اور نہیں۔ تو اگلی آیت میں فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے برحق، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تم اس حق کے پہچاننے کے بعد پھر کہاں گمراہی کی طرف جا رہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں تم اوندا منہ کے بل پھرے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یعنی تم اقرار بھی کر رہے ہو کہ اللہ ہی ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، تو پھر اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی عبادت میں بتوں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا فاسقین پر، کافروں پر، کہ انہم لا یؤمنون، کہ وہ بے شک ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں جملہ تقدیر کا بولا گیا، تقدیر یہ نہیں کہ اب اللہ نے لکھ دیا تو اب تو بندہ مجبور ہے، لہذا جس طرح آج لوگ بڑے بڑے بدکاریاں کر کے جرائم کر کے بعد میں وہ اس بات کو اپنے دل میں کہہ کر پھر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میری تقدیر چ لکھی سی تو میں کہتا ہے میرا تو کوئی قصور نہیں، تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے کر لیا۔ اس میں بڑے بڑے جرائم وہ ہضم کرتے پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط مطلب ہے تقدیر کا۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز پیدا نہیں بھی ہوئی اس کو بھی جانتا ہے، اور جس نے صدیاں بعد پیدا ہو کر جو کچھ کرنا تھا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علم کی شان ہے کہ عالم الغیب والشہادہ ہے، علم ازلی کا مالک ہے، ازل سے وہ جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق ازل سے یہ جان لیا کہ فلاں بندے نے پیدا ہو کر جوانی میں کیا کرنا ہے، بڑھاپے میں کیا کرنا ہے، عقیدہ اس کا کیا ہوگا، کردار اس کا کیا ہوگا، بندے نے جو کرنا تھا اللہ اپنے علم ازلی سے اس کو پہلے جان دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس بندے کے کردار جو اس نے کرنا تھا وہ تقدیر میں لکھ دیا۔ اب تقدیر کا پابند اس معنی میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ تقدیر الہی برحق ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنے علم ازلی کے مطابق کسی کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ کرے گا
اور تقدیر میں وہ لکھ دیا، پھر بعد میں جب بندہ پیدا ہوا تو اس نے وہ نہ کیا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے علم کے اندر شاکی نہیں ہے، علم ازلی ہے، اور وہ اپنے حقیقت کو ہی جانتا ہے، وہ اس جاننے میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فسق کیا، بدکاری کی، کہ انہم لا یؤمنون، وہ کلمہ کون سا ثابت ہو چکا کہ تقدیر میں لکھا جا چکا کہ یہ اپنی ان بد کردار اور بد عقیدگیوں کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائے، ہر قسم کی بد عقیدگی سے اور بد عملی سے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 34 سے کل انشاءاللہ ذکر ہوگا۔